السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 13 کا، اور سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو برگزیدہ کیا ہے اور مردوں کے چھونے سے تجھے پاک کر دیا، یعنی وَطَهَّرَكَ، اور مردوں کے چھونے سے تجھے پاک کر دیا، اور وَاصْطَفَاكَ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھ کو دنیا جہان کی عورتوں کے مقابلے میں یعنی اپنے زمانے کی عورتوں کے مقابلے میں برگزیدہ کر دیا، تمہیں ان سے بلند کر دیا۔ اے مریم تو اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہے اور سجدہ کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہے اور سجدہ کرتی رہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھتی رہے۔ یہ جو واقعات ہیں یعنی زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کی خبریں ہیں جو واقعہ یہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر موجود نہیں تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ آپ کی ولادت ایک بالکل ہی الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کو بھیجا بغیر باپ کے۔ اللہ کی قدرت ایک خاصہ ہے، ایک خاص قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور اس کے لیے کلمہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کن تو وہ ہو گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کا تعلق مریم علیہ السلام کے بچپن سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع سے ہی بزرگی دے رکھی تھی۔ آپ کی والدہ کی دعاؤں کو سن کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلعت وجود بخشا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی عام لوگوں سے مختلف بنایا۔ اس کے علاوہ ہیکل جو ہے اس کی خدمت کا کام لڑکوں کے لیے مخصوص تھا۔ جو ہیکل ہے نا، اس کا کام لڑکوں کے لیے مخصوص تھا۔ آپ کو لڑکی ہونے کے باوجود اس کا موقع عنایت کیا گیا۔ پھر آپ کو آپ کے حجرے میں بے موسمی پھل بھی جو دیے گئے ایک اعجازی طریقے سے، یعنی کہ ایک شرف دیا گیا۔ اس نے زکریا علیہ السلام کو جب وہ انہوں نے بے موسمی پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا ہے، کہ ان کے پاس ایک بے موسمی پھل آنا عام بات نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا، ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا، مردوں کے چھونے سے تجھے پاک کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، نساء العالمین۔ یہ آیت خصوصیت سے یہود کی رد میں ہے جو گندے الزامات حضرت مریم علیہ السلام کو لگا رہے تھے اس وقت، اور آج تک لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خاص طور پر الگ کر دیا، اور اصطفیٰ کا تعلق بلوغ کے بعد سے ہے۔ مطلب جب انسان بلوغت کی حالت میں آتا ہے، اور بلوغت کی حالت میں جب لڑکیاں آتی ہیں تو ان کے ساتھ جو مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کے بغیر چھوئے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں بنا دیا، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا جو باقی تمام دنیا جہان کی عورتوں میں کسی اور عورت کو نہیں ملا۔ انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی اس فضیلت کو بیان کیا،
لیکن وہاں پر الفاظ اتنے سختی سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زیادہ، اللہ تعالیٰ نے الفاظ ان کو زیادہ زیادہ واضح طور پر، اللہ تعالیٰ نے زیادہ مزید، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو استعمال کر کے وہ طہارا کی، کہ ان کو پاک کر دیا مردوں کے چھونے سے۔ ان کواری کا نام مریم تھا، اور فرشتے نے ان کے پاس آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید مزید کیا ارشاد فرمایا، کہ ان کو کیا حکم دیا گیا، کہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کرتی رہیں، نماز پڑھتی رہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ یہ واقعات زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، یعنی ان خبروں میں سے جو تم سے پردہ غیب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اب الیکا کی ضمیر آ رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اور ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم آپ کے اوپر اے محمد وحی کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنے قلموں کو قرآن اندازی کے لیے پانی میں ڈال رہے تھے تاکہ ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا، ان کی کفالت کون کرے گا، اور ان کی سرپرستی کے بارے میں جب وہ اختلاف کر رہے تھے، جب وہ اختلاف کر رہے تھے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اے نبی اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ اس واقعے کو جانتے ہوں جس کی بنا پر آپ اس کی خبر دے رہے ہوں۔ آپ کو تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا اے مریم، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ، یعنی ایک بات کی، بکلمۃ من، اپنی طرف سے ایک بات کی، وہ ایک کلمہ کیا ہے، ایک لڑکے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اس لڑکے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، بتا دیا، یعنی کہ اس کا نام یا اس کا لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ بچے کی ابن مریم کیوں کہا گیا؟ اس سورت کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، تو اس لیے ان کی آل کو عمران یعنی کہ حضرت مریم کے والد کے ساتھ جوڑا گیا، اس لیے سورت کا نام آل عمران رکھا گیا، کیونکہ آل تو باپ سے چلے گی نا، تو آل عمران ان کو حضرت مریم کے والد سے اس کو جوڑا گیا، مریم کی جانب نسبت کر کے، بچے کی مریم کی جانب نسبت کر کے مریم سے خطاب اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ وہ اس کو بغیر باپ کے جنے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پہلے ہی دے دی عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نے کیا کہا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، ادروائز تمام بچوں کا نام ان کے والد کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن ان کا نام ان کی ماں کے ساتھ جوڑا گیا، کیوں؟ ان کے باپ کی نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وہ جو عیسائی اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ حضرت مریم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ہی نعوذ باللہ کوئی روپ تھے اور وہ زمین پر آئے اور پھر وہ واپس پلٹ گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے ان کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ مسیح عیسی ابن مریم، یہ ان کا لقب ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ ان کو بغیر باپ کی جنے گی، جبکہ لوگوں کی عادت ان کے ابا کی جانب نسبت کرنے کی ہے، دنیا میں نبوت کی وجہ سے اور آخرت میں شفاعت اور اعلیٰ درجات کی وجہ سے عند اللہ معزز اور مقربین میں سے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟
معزز اور مقربین لوگوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، دنیا میں بھی ان کو معزز کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی مقرب ترین لوگوں میں سے، من المقربین، مقرب ترین لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی بچپن میں کلام کرنے کی عمر سے پہلے ہی وہ کلام کریں گے۔ اللہ نے بیان کیا مزید، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ کیوں دنیا میں ان کو کرم کیوں کیا گیا، کہ وہ بچپن میں ماں کی گود میں، پنگھوڑے میں، جب بچہ ماں کی گود میں جھولے میں ہوتا ہے ایک چھوٹی عمر میں، اسی وقت میں ہی، بچپن میں ہی، اب جب کلام کرنے کی عمر نہیں اس عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، اور پختہ عمر میں بھی، اور پختہ عمر میں کیا ہوں گے، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، پختہ عمر میں وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا یبشرو کی بھی کلمات، حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے، وہ بیٹا جن کو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے کلیمت اللہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ کلیمت اللہ ان کو کہا گیا، اللہ کا کلمہ، اللہ کے الفاظ سے۔ مریم علیہ السلام اس وقت تک یہودی رسم و رواج کے لحاظ سے غیر شادی شدہ تھیں، البتہ آپ کی منگنی، آم، آپ کی جو منگنی ہے وہ آل داؤد کے ایک نوجوان یوسف نامی لڑکے سے ہوئی تھی، جن کی یہاں لکڑی کا کام ہوتا تھا۔ یہ انجیل کا بیان ہے، انجیل میں یہ روایت درج ہے، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو منگنی ہے وہ یوسف نامی کسی لڑکے سے ہوئی تھی، جن کے یہاں لکڑی کا کام ہوتا تھا۔ انجیل کے اندر یہ چیز درج ہے، ٹھیک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ خدا کی طرف سے ایک ام، گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا، ایک کواری کے پاس بھیجا گیا ان کو، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک شخص یوسف نامی سے ہوئی تھی، اور اس کواری کا نام مریم تھا۔ یہ انجیل کے الفاظ ہیں، کہ انجیل میں یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب آپ کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے رکھنا ہوئے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئیں۔ یہ بھی انجیل کے الفاظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر الفاظ استعمال کیے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ فقرہ یہود کے اس بات کو، یہود کی بات جو ہے، کہ تم جس کے حق میں ہر قسم کی توہین اور افتراء رکھتے ہو وہ صاحب عزت اور اکرام ہے۔ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ یہود کی قدیم کتابوں میں وہ کیا کرتے تھے، کہ یہود کی جو قدیم کتابیں ہیں ان میں وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحقیر و توہین کو کیا کرتے تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کیا کرتے تھے، ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی ان تمام باتوں کو جھٹلایا اور یہود کے لیے سختی کے الفاظ استعمال کیے، تلخی سے ان کو کہا کہ تم جتنی بھی باتیں کرتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہو، اور وہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر ان کی تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، ان کے رسول ہونے کے مرتبے کو بیان کر دیا۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، گہوارے میں یعنی کہ گود میں، ماں کے پنگھوڑے میں انہوں نے لوگوں سے کلام کیا، اور ادھیڑ عمر میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی ان کو صالح لوگوں میں شامل کرے گا۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ اگلی آیت میں مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، جب ان کو یہ ان کو خوشخبری دے دی گئی کہ وہ بیٹا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا، اس کا نام بھی بیان کر دیا، بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسی عزت عطا کرے گا، تو وہ بولی اے میرے پروردگار، قالت مونس کا صیغہ ہے قالت۔ دیکھیں اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ کو کیا پتہ لگے گا یہ مونس سے کون بول رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بولا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے میرے پروردگار کہ میرے لڑکا کس طرح ہوگا
حالانکہ مجھے کسی مرد نے نہ میرے ساتھ نہ مجھ سے کسی مرد نے نکاح کیا اور نہ ہی مجھے کسی بشر نے چھوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا، اب یہاں پر مذکر کا صیغہ ہے قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا، اب جواب کیا ملا ان کو، ارشاد ہوا کذالکی، اب یہ فرشتوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ایسا جواب دینے کو کہا، حکم دیا کہ یہ ان کو جواب دو، ارشاد ہوا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، بغیر باپ کے اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد کیا ہوا کہ کہ ارشاد ہوا کہ بغیر باپ کے تجھ سے لڑکا پیدا ہونے کا معاملہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اس چیز کا ارادہ کر لینا کافی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات سے پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ حکمت جبریل علیہ السلام نے، حکمت کیا تھی کہ حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ کون سکھائے گا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی کی یہ تمام باتیں ہیں، تورات اور انجیل کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھوائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور ہم اس کو بچپن اور بالغ ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا پیغمبر بنائیں گے، وَرَسُولًا، اور رسول بنائیں گے، اِلَى بنی اسرائیل، کس کی طرف بنا کر بھیجیں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ پھر ہوا کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی قمیض کے گریبان میں پھونک مار دی، کس کے؟ حضرت مریم کے، تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ اور اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ جو سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جب ان کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جب انہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین، تو پھر کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور کہے گا کہ میں تمہارے پاس اپنی صداقت پر، انی قد جئتکم بآیات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر۔ کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں ایک قرت میں ایک وہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی کے پرندوں کی مانند صورت بنا دیتا ہوں۔ وہ نشانی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ معجزات یاد رکھیے گا کہ نبیوں کو دیے جاتے ہیں، انسانوں کو معجزات نہیں دیے جاتے، نبیوں کو معجزات ملتے ہیں۔ انی اخلق، انہوں نے کہا کہ میں نشانی تمہاری طرف رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں، لکم من الطین کہیئت الطیر، کہ میں تمہاری طرف سے تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی مانند صورت بناتا ہوں، یعنی پرندہ جیسی شکل کا ایک صورت بناتا ہوں۔ پھر اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس کو پھونک مارتا ہوں، جیسے ہم دم کرتے ہیں نا، تو دم کر کیا کرتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں نا، تو پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے فَيَكُونُ طَيْرًا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک مکمل کامل پرندہ بن جاتا ہے جو اڑنے لگتا ہے، ویسے تو وہ ایک پتلا تھا مٹی کا، لیکن جب اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا، اب ہم لوگ جو تصویریں بناتے ہیں نا، ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے تصویریں بناتے ہیں زندہ چیزوں کی جو بناتے ہیں، ہم سے یہ کہا جائے گا اب اس کے اندر روح بھی پھونکو، وہ پھونکتے ہیں، پھونکا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم کے اندر روح کو پھونکا، یہ جو ہمارے جسم کے اندر ہمارا جسم بھی ایک پتلا تھا، مٹی کا پتلا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ تو کیا ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ ہم کسی کے اندر
फूंक मार के उसके अंदर रूह डाल सके और उसको सही सालिम इंसान बना सके, या सही सालिम चलता फिरता कोई परिंदा उड़ता हुआ बना सके, या जानवर बना सके चलता हुआ? हम नहीं रखते। इसलिए जिंदा चीजों के अंदर उनकी तस्वीर कशी करना ममनू है। हम नहीं बना सकते, हमें इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, हुआ क्या कि ये जो परिंदा बना ना, तो जब वो उनकी आंखें, जब तक वो उसको देखते रहे, तो उनके देखते वक्त वो परिंदा उड़ता हुआ उन्हें दिखाई देता रहा। और जब वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता तो वो मुर्दा होकर गिर जाता। सुबहान अल्लाह। कि ऐसा नहीं कि कोई उसको पकड़ ले और अपने घर में पाले, या उसको इस तरह से कर ले, या उसको कोई जानवर खा जाए, या कुछ इस तरह का नहीं। ये एक मुआजिजा था उनकी आंखों में, उनको दिखाने के लिए कि उनकी आंखों के सामने वो परिंदा उड़ रहा है। जब उनकी आंखों से ओझल हुआ तो वो वापस वैसे ही बेजान होकर गिर गया, मुर्दा होकर गिर गया। और मैं अल्लाह ताला की तरफ से, उन्होंने और क्या कहा, और वह, और उन्होंने क्या कहा, व उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौत बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे को और कोढ़ी वाले को, और इन दोनों मर्जों की वजह से जो जो अपने इलाज करवा करवा कर आजिज हो गए हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, और मैं अल्लाह ताला के हुक्म से, और मुर्दा को फिर मैं अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हूं। तो अल्लाह ताला ने ये मोअज़्ज़ात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये तमाम मोअज़्ज़ात अता किए, और अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें उन लोगों को दिखाई कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको ये मोअज़्ज़ात दिए, क्योंकि बनी इसराइल हर हर बात पर ये चाहते थे कि उनको मोअज़्ज़े दिखाए जाए, वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अब जिस तरह से एक और, अगर मैं आप लोगों को जो रवायात की बात आती है उसके बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो वो क्या हुआ कि अम, अब ये जो ईसाई हैं वो नबी हजरत ईसा अलैहि इस्लाम के इतने ज्यादा मुअजिजात की बिना पर ही, क्योंकि उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको ये भी मुअजिजा दिया कि वो मुर्दों को जिंदा कर लेते थे, तो अल्लाह के हुक्म से करते थे, जहाँ जिसके लिए अल्लाह ताला हुक्म करता और जिसके लिए अल्लाह ताला राजी होता और जिसके लिए अल्लाह चाहता, उसको वो जिंदा करते, और जिस वजह से चाहते इस तरह से। तो इस वजह से यही वजह है कि जो ईसाई हैं वो हजरत ईसा अलैहि इस्लाम को अल्लाह के बराबर करार देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश थी। यही हाल दज्जाल का भी होगा। दज्जाल को के अंदर भी अल्लाह ताला, दज्जाल को भी अल्लाह बहुत सारी कुव्वतें ताकतें देगा, ताकि वो हमारे ईमान को, हमारे दीन को, ईमान को, हमारे दिलों के अंदर बसने वाले ईमान को टटोले, और फिर हमारे ईमान को झंझोड़ा जाएगा। और फिर उन्होंने क्या कहा मजीद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मजीद ये भी कहा कि और मैं तुमको बता देता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो तुम छुपा कर रखते हो अपने घरों में, उन चीजों को कि जिनको मैंने देखा भी नहीं। चनाचे आप आदमी को बता देते थे कि उसने क्या खाया है, और आइंदा वो क्या खाएगा, उसने अपने घर में क्या क्या संभाल कर रखा है। बेशक ये तमाम की तमाम बातें, इन नफी ज़ालिका लआयात लकुम, लआयात लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इन तमाम बातों के लिए अंदर निशानियां हैं, ताकि तुम हदायत पा जाओ और ईमान ले आओ। इन तमाम मौजूदात को बताने का मकसद ये नहीं था कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये तमाम बातें मंसूब करें, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हर बात में यही कहा, बिइज़्निल्लाह, मैंने अल्लाह के हुक्म से ये किया है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा से, अल्लाह की मदद से किया है, मैंने कुछ नहीं किया। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये सब कुछ हुआ। और अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या तूने इन लोगों को कहा, किनको, अपनी उन लोगों को, कि तुझे खुदा जाने, या तेरी माँ की इबादत करें या तेरी इबादत करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर इस बात को इनकार करेंगे।
اور پھر اگلی آگے مزید کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور کہ جو کچھ تمہارے اوپر تورات میں حرام کر دیا گیا تھا اس میں سے تم پر کچھ حلال کر دوں، اور تو ان کے لیے مچھلی اور وہ پرندہ کہ ان کے لیے جس کے ان پر کچھ ایسے تھی، مچھلی کو بھی حرام کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر چربی کو بھی حرام کیا گیا، حلال جانوروں کو ان کے اوپر حرام کیا گیا، اور کہا گیا کہ سب کو حلال کر دیا گیا اس صورت میں۔ بعض نے کہا کہ ان کے اوپر کچھ خاص چیزوں کو حرام کیا گیا تھا، اور جن کو حرام کیا گیا تھا ان کو ان کے اوپر حلال کیا گیا، جس طرح سے چربی، جانوروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ چربی تھی، کیونکہ وہ چربی کو بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اور اس چربی سے وہ گھی وغیرہ بنایا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ ناخن والے جانوروں کو بھی حرام کیا گیا، کچھ پرندوں کو بھی ان پہ حرام کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر ان چیزوں کو حلال کیا۔ اچھا، جس طرح سے ان پر اونٹ کو بھی حرام انہوں نے کر لیا تھا، اونٹ کے گوشت کو بھی حرام کر لیا، دودھ کو بھی حرام کر لیا، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کو بیماری کے سبب، ان کو جو گھٹنوں کا درد تھا اس کے سبب انہوں نے اپنے پر سب سے پسندیدہ ترین چیز کو خود پر انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ پھر ان کی آگے آنے والی انہوں نے، یعنی کہ حرام نہیں مینس کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، پھر آنے والی جو یہودی تھے انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو مکمل طور پر حرام کر لیا۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ واحد ہے، بس وہی عبادت کے قابل ہے، اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ تمام نشانیوں کے بارے میں بتانے کے بعد انہوں نے کہا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، اور ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس راستے کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس کے بعد تمہیں فلاح ملے گی۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ فلما احس عیسی منہم الکفر، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو سب کچھ ان کو بیان کرنے کے بعد سارا کچھ کھول کر رکھ دیا، اس کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے ان کو بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ تھے تو یہودی نا، بنی اسرائیل تھی، مگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، یہ ان کی عادت تھی، ہر نبی کو جھٹلانا، اور ان پر ایمان نہ لائے، کفر کیا، احس عیسی منہم الکفر، اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے انکار کیا، تو جب ان کی طرف سے انکار کو محسوس کیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہوگا، کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مدد؟ کیا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، یعنی کہ حال یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میں اس کے دین کی مدد کروں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جواب کیا ملا؟ قال قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کیا کہا؟ حواریوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ جواب دیا، حواریوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، یعنی اس کے دین کے مددگار ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتخب کردہ لوگ تھے، اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور وہ 12 آدمی تھے، جو حواری تھے نا، وہ 12 تھے۔ حواری جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، یہ جو حواری یون جو لفظ ہے، یہ حواری یون، یہ لفظ بیسکلی حورن کا، حورن سے یہ لفظ نکلا ہے، حورن، جس کی معنی ہوتی ہے خالص سفیدی، جس کے اوپر کوئی داغ دبا نہ ہو، جو بالکل صاف ہو۔ کہا گیا کہ کہا گیا ہے کہ وہ دھوبی تھے،
بیسیکلی یہ جو لوگ تھے نا یہ دھوبی تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دھوبی تھے جو کہ کپڑوں کو سفید کر دیتے تھے، بالکل صاف ستھرا کر دیتے تھے۔ یہ لفظ بھی حور ان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سفیدی، بالکل خالص سفیدی کرنا، صاف ستھرا، بالکل صاف۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دھوبی تھے جو کپڑوں کو بالکل صاف ستھرا کر دیتے تھے، سفید کر دیتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا وشہد، اور انہوں نے کہا اے عیسیٰ تو گواہ رہنا بھی انا مسلمون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود پر انہوں نے گواہ بنوایا۔ انہوں نے کہا اے عیسیٰ تم گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں، بھی انا مسلمون، کیا میں اور آپ اللہ کے فرما بردار اور متی ہیں؟ اتنا بڑا کام وہ تھوڑے سے لوگ، چند ایک لوگ تمام عیسائیوں یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپنی جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ گواہ رہنا، کہ اللہ کے آگے یہ گواہی ضرور دینا کہ ہم اللہ کے متی اور فرما بردار ہیں۔ پھر انہوں نے مزید آگے کیا کہا؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ہم فرما بردار ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے انجیل پر، بما انزلت، جو یعنی کہ تجھ پر نازل کیا گیا، کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل پر جو تو نے نازل فرمائی ہے، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع بھی کی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہم کو بھی اپنی توحید کے گواہوں کے ساتھ اور اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ فاکتبنا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کی، وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہی ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کی، مکرو، چال چلی، وَمَكْرَ اللَّهِ، اور انہوں نے چال چلی، اور جبکہ ان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو ان کو اچانک قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهِ، اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر کی، کہ اسی طریقے پر کہ اس شخص پر جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ کر دی، پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اسی شخص کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی، وہ چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی چالوں کی بھی خفیہ تدبیر کی، اور پھر میرے رب نے فرما دیا واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ ان کی تدبیروں کو جانتا ہے، وہ اللہ کی تدبیر کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے ہیں، اور ان کے صلیب پر چڑھنے کی وجہ سے ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب ہم جتنے مرضی گناہ کریں ہمیں ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ اچھا، پرندے کی جو شکل بنانا، جو تصویر بنانا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اس وقت وہ ان کی شکل ایسی زندہ چیزوں کی شکل و صورت بنا لیا کرتے تھے، اس وقت کی جائز تھا، لیکن اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا کہ اس کے بعد زندہ چیزوں کی تصویریں خد و خال بنانا جائز نہیں رہا۔ آج ہمیں ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بنائیں اپنے ہاتھوں سے۔ اچھا، اگر آپ لوگ یہود کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو سزائے موت دی گئی، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا اگر وہ میں بیان کرنا چاہوں گی، وہ جو ایک پس منظر ہے اس کا، وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی طرف جو کہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے۔ یہ جو پہلا ہے مکرو، یہ اس کے فائل جو کرنے والے ہیں وہ یہود ہیں، مکرو،
یہود کے اکابر اور سرداروں نے مخالفت کی اور ایذا کے بہت سے درجے طے کرنے کے بعد آخر بالآخر انہوں نے یہ طے پایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر ان کو قتل نہیں کیا تو پھر ان کا دین آگے بڑھتا جائے گا، اور پھر ہمارا وہ نام، وہ مرتبہ کہاں جائے گا؟ لوگ ہمیں جتنا مانتے ہیں وہ کہاں جائے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مخالفین کا یہ معرکہ ملک شام کے صوبائی ملک شام میں یہ جو ہے یہ معرکہ پیش آیا تھا۔ شام میں اس وقت رومی سلطنت تھی، اور یہاں کے یہودی باشندوں کو اپنے معاملات میں نیم آزادی، تھوڑی بہت آزادی اور تھوڑی بہت خود مختاری ان کو حاصل تھی۔ شہنشاہ روم کی طرف سے ایک نائب السلطنت، جس کو وائسرائے کہا جاتا ہے، سارے ملک شام کا ہوتا تھا وہ، اور اس کے ماتحت ایک والی یا امیر صوبہ، جو اس کو صوبہ، یہ جو فلسطین ہے اس وقت اس کا صوبہ تھا، وہ صوبہ فلسطین کا تھا، اور رومیوں کا مذہب شرک اور بت پرستی تھا، کیونکہ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ رومیوں کی تھی۔ یہ روم کے لوگ تھے نا وہاں پر اس وقت وہ جو یہ جو شام کا علاقہ تھا، وہاں پر حکومت رومیوں کی تھی، اور ان کا مذہب شرک اور بت پرستی تھا۔ یہود کو اتنا اختیار ضرور حاصل تھا کہ اپنے لوگوں کے مقدمات اپنی مذہبی عدالت میں چلائیں، کیونکہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کچھ اختیارات دیے ہوئے تھے، لیکن سزاؤں کے نفاذ کے لیے ان مقدمات کو ملکی عدالت میں لانا پڑتا تھا، اور پھر وہ جو ملکی عدالت ہوتی تھی وہ قتل کا فتویٰ خود یہود کی عدالت میں دے سکتی تھی۔ یعنی چھوٹی عدالتیں یہودیوں نے اپنی اپنی بنا رکھی تھی، اور جو ایک بڑی عدالت جس طرح سے سپریم کورٹ ہوتی ہے نا، ان کی سپریم کورٹ جو ہوتی تھی وہ ملک کا نظام، وہ روم کی سلطنت کی جو رومی حکومت ہوتی تھی، جو ان کا وائسرائے ہوتا تھا، وہ اس کے فیصلے کرتا تھا، اور اس نے اسی سزا کا حکم سنایا۔ کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ چالیں تو انہوں نے چلی تھی یہودیوں نے، اور انہوں نے پھر سزائے موت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کروایا، اور سزائے موت رومی حکومت میں سولی کے ذریعے دی جاتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ سولی چڑھاتے تھے، میخے لگا کر، وہ لکڑی پر اس طرح سے، جس طرح سے آپ لوگ سلیب کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ہاں سولی چڑھائی جاتی تھی۔ سزائے موت اس طرح سے دی جاتی تھی کہ میخے لگاتے اور پھر ان کو سولی چڑھا دیا جاتا، اور وہ کیا کرتے کہ ان کو وہیں پر لٹکائے رکھتے دھوپ کے اندر، اور یہاں تک کہ وہ اسی کے اندر دھوپ اور پیاس اور تکلیف کی شدت سے ہی وہیں پر مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو اپنی چالیں چلی یہودیوں نے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی چالوں میں بہترین بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک چال انہوں نے چلی، مکرو، انہوں نے چالیں چلی، ومکر اللہ، تو اللہ نے بھی پھر ایک تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔